السلام علیکم۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم وہی خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ بہت جلد ختم کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام رکاوٹیں ہٹا کر تمہاری غیب سے مدد فرمانے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کا خوش نصیبی کا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے۔ اللہ بہت ہی رحیم ہے، وہ جس کو چاہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بڑی دولت مل گئی۔ اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو اصل میں سمجھدار ہیں۔ اور آج تم جس آزمائش میں مبتلا ہو اور کسی بھی طرح تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو سنو، کبھی کبھی تم اپنے نادانی میں چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی جو موتی تمہارے راستے میں بکھرا ہوتا ہے، اپنے ہی بے دھیانی میں تم انہیں چن نہیں پاتے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری آزمائش جلد ختم ہو جائے اور خوش نصیبی تمہارا مقدر ہو جائے، تو تمہیں ان دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھو، تم تاریکی میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے تمہاری زندگی کا آغاز پورے روشنی میں کیا تھا، تو جب تم اپنے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تو یہ طویل انتظار بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کے خدائی میں کوئی زور سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ جو ہر طرح کی مشکلات اور نقصان میں ایمان اور صبر پر قائم رہتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ ایمان اور صبر پر قائم رہنے کا اجر اس کے وہاں کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم دکھوں پر بے حوصلہ ہونے کے وجہ اللہ کی رسی کو تھام کر ہر مصیبت جھیل جاتے ہو اور اپنے ہمت اور حوصلے کو آسمان سے بلند رکھتے ہو، تو یاد رکھو، بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھو، ہر ایک پریشانی ایک نئی کیفیت لے کر آتے ہیں۔ یا تو من پسند چیز کا مل جانا کوئی انعام ہے، اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہی صورت میں مبتلا کر کے تمہاری امتحان لے رہا ہے کہ تم کون سی راستے پر چلتے ہو، اور اگر تم اپنے جائز حدود کے اندر رہ کر اپنے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اطمینان کی ایسی زندگی عطا کرتا ہے، تو آگے کوئی بھی پریشانی تمہیں بے حوصلہ نہیں کرتی اور تمہاری آزمائشوں کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہاری آزمائش اس بات پر اٹک گئی ہے کہ تمہاری فلاح اور نجات کس میں ہے اور نقصان اور ہلاکت کس چیز میں ہے، اور یہی سوال تمہیں قرآن تک لے گئی، تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو جو اپنے چٹان جیسی آزمائش کو ریزہ ریزہ کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آج اگر تمہاری زندگی سے کوئی چیز چھن گئی ہے اور تمہارا دل بے حد تکلیف میں مبتلا ہے، اور تمہاری کوئی بھی دعا ابھی قبول نہیں ہو رہی، تو تم اس آیت کو یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے اسے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو، جو خدا اس پورے کائنات کی نظام چلا رہا ہے، وہی ایک ہی وقت میں ساری کائنات کی آواز الگ الگ سن رہا ہے، تو تم یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں کرے گا؟ وہ تمہاری صبر اور دکھ سے خوب واقف ہے، وہ تمہارے اچھے برے ہر حالات سے واقف ہے۔ دنیا کی ہر شے کی محبت بالکل ایسے ہے جیسے گھٹتے ہوئے چاند کی ظلمت، لیکن اس کے برعکس اللہ کی محبت اور اللہ پر یقین ایسے ہے جیسے گرم تپتے صحرے میں نخلستان کا نظارہ، کیونکہ جو چیزیں تمہیں آزمائش نظر آ رہی ہے نا، در حقیقت اس میں تمہاری ہی کوئی فائدہ پوشیدہ ہے۔
تم بے فکر رہنا، تمہارا اللہ وہ ہے جو ہر تکلیفوں کو ظاہر کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو نعمت سمجھتے ہو یا مصیبت کو، دونوں ہی صورت میں تم اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہو اور اپنے اوپر آنے والی مصیبت میں اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہو، اپنے انسانیت کو ضائع نہیں کرنے دیتے، اپنے پریشانی میں اپنے انسانیت کو ضائع کرنے کے بجائے ایک ساتھ ایک صحیح رویہ ہر حال میں قائم رکھتے ہو، تو تم سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہاری آزمائش بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور اللہ تمہیں بہت بڑی انعام دینے والا ہے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیوز میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے ویڈیوز کو لائک بھی کر دیجئے اور میرے لیے بہت ساری دعا کیجئے۔ میں بھی آپ سب کے لیے بہت ساری دعا کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔